اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے کے قریب ہوئے، اطاعت اور فرما برداری کا مطلب یہ نہیں کہ میرا جو دل چاہے میں کروں، جس کو دل چاہے میں دین بنا لوں، جس کو دل چاہے میں شریعت کا نام دے دوں، جس کا دل چاہے میں کہوں یہ بھی اچھا طریقہ ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب آپ میدان عرفات میں تھے، آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، ہم نے آج کے دن اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ دین اسلام سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین بناتے ہیں، کسی نئی چیز کو شریعت کا نام دیتے ہیں، کسی نئی چیز کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ دین ابھی نامکمل تھا؟ اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دو، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے نبوت اور رسالت والے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تھا، میرے صحابہ حل بلغت، کیا میں نے جو اللہ کی طرف سے دین نازل ہوا تھا تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ اکرام نے تین مرتبہ آپ نے ایک سوال کیا تھا۔ کیوں؟ اس وقت سپیکر تو تھا نہیں، اس وقت تو مکبر کھڑے ہوتے تھے، یہاں سے بات ادھر گئی، ادھر سے بات صحابی نے آگے لوگوں تک پہنچائی، پھر آگے گئی، تین مرتبہ آپ نے سوال کر کے پوچھا، میرے صحابہ میں اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز تھی جو دین کے اندر آپ چھوڑ کر گئے ہیں، بتا کر نہیں گئے؟ کیا ایسی کوئی چیز تھی؟ دو سوال ہیں اس کے، یا تو تھی یا نہیں تھی۔ جو مسلمان ہے، اللہ کے نبی کا ماننے والا ہے، صدق دل سے آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ نے ہر چیز من و ان لوگوں تک اور ہم تک پہنچا دی ہے۔ اور دوسرے لوگ شاید اس بات کا انکار تو وہ بھی نہ کریں جو بدعت حسنہ کہتے ہیں، جو دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، شاید اس بات کا انکار تو وہ بھی نہ کریں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم مولویوں نے اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو کس طرف لگا دیا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو کن گمراہیوں پہ لگا دیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ آج 8-9 ربیع الاول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بازار سج رہے ہیں، بازاروں پر ماڈل لگ رہے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیک کے اوپر نام بھی لکھا جائے گا، پھر اس کیک کو کاٹا بھی جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کا نام عشق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے نا، لفظ رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا تھا اللہ کے نبی، میرا ایمان اور میری محبت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام کے ساتھ سے لفظ رسول اللہ کو ہی کاٹ دوں، میرا ایمان نہیں گوارا کرتا۔ اور آج کے مسلمانوں کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے کہ کیک کے اوپر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا بھی خود اور کاٹ بھی خود ہی دیا اور کاٹ کر اس کو کھا لیا؟ یہ محبت ہے، اس کا نام عشق ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ سوکھے دعوے ہیں، یہ گمراہیاں ہیں۔ اگر آپ سوچیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ثواب کا کام ہم نے شروع کیا ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا نہیں تھا، اور ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے بدعت حسنہ کے نام سے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی کے بعد 620 ہجری میں
یہ جشن عید میلاد النبی والا کام شروع ہوا، اور اس کی دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ بات دیکھیں، سمجھنے والی بات، 620 ہجری میں یہ جشن میلاد النبی والا کام شروع ہوا ہے، اور اس کی دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ قرآن مجید سے دیتے ہیں۔ وہ کام جو 600 سال یا سینکڑوں سال بعد شروع ہوا ہے، اس کی دلیل قرآن سے دی جا رہی ہے۔ شیطان نے اس قدر عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا رہوں، اور جناب گلا پھاڑ کر 12 ربیع الاول کے جلوس میں شامل ہوتا رہوں، لیکن یہ جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے نا، اور میں اس بات پر آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں، میری کوئی بات اچھی نہ لگے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بات جو حق ہے وہ حق ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بس عشق کا دعویٰ کرنا، نعرے لگانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا نام صرف عشق کا نام یہ دعوے کرنا نہیں ہے، بلکہ عملی جامہ پہنانا ہے۔ جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، اکثر لوگ ان میں سے داڑیاں ان کی نہیں ہیں، نماز ظہر کی ان کی نہیں ہے، عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، فائدہ کیا؟ یہ محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت کا دعویٰ یہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ نماز حضر میں چھوڑی ہے، نہ سفر میں چھوڑی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف دعوے نہ کرو، زبان کے ساتھ نعرے نہ لگاؤ، بلکہ کام محبت والے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت والے کام کرو گے، دعویٰ نہ بھی ہوگا، نعرہ نہ بھی ہوگا، دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار رکھتا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سوچیں گے یا چلو ایک مرتبہ یہ کام کر لیتے ہیں دوبارہ نہ کریں گے۔